اللہ عز و جل قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں کسی کے باپ نہیں۔ اللہ عز و جل قرآن پاک میں حضور کا ذکر یوں فرما رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں کسی کے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی، خاتم النبیین ہے، آخری نبی۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تعالی ہر چیز کا جاننے والا، ہر چیز کا علم ہے، وہ ہر چیز کا جاننے والا۔ یہاں اللہ عز و جل نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ کچھ اہم اوصاف بیان فرمائے۔ تم مردوں میں کسی کے باپ نہیں، مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بیٹے ہوئے وہ نابالغی میں فوت ہو گئے۔ مرد، بالغ مرد کو کہتے ہیں، رجل کے لفظ عربی کے اندر، رجال کا لفظ، رجل کا لفظ، یہ بالغ مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ رجل واحد ہے، رجال اس کی جمع ہے، کہ تم مردوں میں کسی کے باپ نہیں۔ دوسرا وصف بیان کیا وہ اللہ کے رسول ہے۔ تیسرا وصف بیان کیا سب سے آخری نبی، خاتم النبیین، آخری نبی۔ جب یہ اوصاف بیان فرمائے تو نبی نہیں ذکر کیا کہ نبی ایسے ہیں، رسول ایسے ہے، کوئی اور وصف نہیں، بلکہ نام کے ساتھ ذکر کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ آخری نبی، خاتم النبیین۔ تو نام لے کر یہ اوصاف بیان فرمائے تاکہ کسی کو وہم نہ ہو، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ فلاں کے لیے ہے، یہ تو وصف فلاں کے لیے آیا ہے۔ جس طریقے سے غلام احمد قادیانی، مرزا غلام احمد قادیانی کئی آیتوں کے بارے میں کہتے ہیں یہ آیت تو میرے بارے میں ہے، یہ تو میرے بارے میں ہے، یہ تو میرے بارے میں۔ تو اللہ عز و جل نے سرکار کا نام لے کر وصف بیان فرمایا، نام لیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے والد نہیں، اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی، اور اللہ عز و جل ہر چیز کا جاننے والا۔ اس کے علم میں کہ بعد میں کون کون جھوٹے دعوے کرے گا، یہ نہ ہو کہ آیات کو کوئی توڑتا موڑتا رہے۔ تو نام لے کر یہ اوصاف بیان فرمائے، اس میں بالخصوص سرکار علیہ السلام کا خاتم النبیین ہونا بیان فرمائے، آخری نبی ہونا بیان فرمائے۔ اچھا، قرآن پاک میں سارا قرآن ہی حضور پہ نازل ہوا ہے، جگہ جگہ حضور کا ذکر اقدس موجود ہے، لیکن نام کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب نے قرآن مجید میں 4 جگہ بیان فرمایا۔ حضور کا نام اقدس کے ساتھ ذکر 4 مرتبہ، اور احمد وہ بھی حضور کا علم ہے، وصفی نام نہیں ہے، علم، وہ 1 مرتبہ قرآن مجید کے اندر ذکر، 1 مرتبہ قرآن مجید کے اندر۔ اور محمد نام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کے اندر 4 مرتبہ موجود۔ ویسے تو عرب کے اندر یہ معروف ہے کہ جس کے جتنے نام زیادہ ہوتے ہیں اس کی اتنی عظمتیں، اتنے مرتبے ہوتے ہیں۔ تو عام طور پہ کتابوں میں 99 نام حضور کے لکھے ہوتے ہیں۔ امام قسطلانی نے حضور کے 500 نام لکھے، اور سیرت شامی کے اندر ان 500 پر 300 مزید اضافہ کیا، 800 نام لکھے۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان ملفوظات میں فرماتے ہیں کہ میں نے ان 800 پر 600 اور زائد کیے، تو یہ ٹوٹل 1400 نام، اور حضور کے نام اسی پر منحصر نہیں، رب نے حضور کو ہر جنس، ہر مخلوق کے اندر الگ نام عطا فرمائے۔ تو یعنی ملفوظات کے اندر امام اہل سنت ذکر کر رہے ہیں کہ 1400 نام
تو میرے علم میں ہے، میں نے 1400 تک پہنچائے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی رب نے حضور کو بڑے نام عطا فرمائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسماء عطا فرمائے، صفاتی نام عطا فرمائے، لیکن علم دو ہی۔ جو حقیقی نام ہوتا ہے علم جسے بولتے وہ محمد ہے اور احمد، یہ حضور کے دو نام۔ تو حدیثوں میں آیا کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ آسمانوں میں میرا نام احمد ہے اور زمینوں میں میرا نام محمد، یعنی فرشتے جب حضور کا ذکر کرتے ہیں تو احمد نام سے ذکر کرتے ہیں، اور جب انسانوں میں حضور کا ذکر ہوتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے حضور کو یاد کیا جاتا ہے۔